ایک ایسی دعا مولا علی سے منسوب ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر کسی کی دنیا اور آخرت خطرے میں ہو، دنیا خطرے میں کا مطلب بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، عزت پہ بات آ رہی ہے، اولاد دور چلی جا رہی ہے، یہ خطرے کی نشانیاں ہیں نا۔ بھائی دشمن ہو گئے ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتا ہے، کیا ایسے حالات آ جائے، یا آخرت کی پریشانی، مطلب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، روزہ رکھنے دل نہیں لگ رہا ہے، حج پہ جانے دل نہیں چاہتا، زیارتوں پہ جانے دل نہیں چاہتا، اللہ نے دیا ہے لیکن جا نہیں پا رہے ہیں۔ کہا کہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچنا ہو اور چاہتا یہ ہو کہ قیامت میں جب سب پیاسے ہوں تو وہ سیراب اٹھے، سب پیدل ہوں تو اس کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے، اس کا چہرہ نورانی ہو جائے، تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اس کو ضرور پڑھا کیجیے، خاص کر قرض داری کے لیے۔ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، لاکھ چاہتے ہیں کہ قرض داریاں جو ہے نا دور ہو، لیکن ہو نہیں پاتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، بڑے پریشان رہتے۔ یہ پڑھیے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، صحت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آمدنی میں برکت ہو جائے گی، پیسے میں برکت ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چاہنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانا چاہتا ہوں؟ تو جنت میں ہے، تو جنت میں ہے، ہماری چاہت ہی ایک بہت بڑی جنت ہے۔ بس یہ دعا کرنا کہ موت ولایت پہ آئے، موت ولایت پہ آئے۔ بہکانے والے بہت آئیں گے لیکن کبھی بہکنا نہیں۔ ہماری ولایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہماری ولایت نہیں تو نمازیں ہیں بیکار، روزے ہیں بیکار، حج ہے بیکار، ساری چیزیں بیکار ہو جائے گی جب تک ہماری ولایت کا نہیں ماننے والا ہو۔ ایک شخص اور آیا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہ مولا میں بڑا غریب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو غریب کہاں سے ہے؟ کہ مولا میں غریب ہوں؟ کہ نہیں، میرا چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا فاقے گھر میں چل رہے ہیں، کہہ دے ضرورت مند ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں یا گھبرا رہے ہیں؟ کہہ دے ضرورت مند ہے، غریب نہیں ہے۔ غریب اور ہے، ضرورت مند اور ہے۔ کہ غریب کون ہے، ضرورت مند کون ہے؟ کہ غریب وہ ہے جس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے، جس کے دل میں ہماری ولایت ہے۔ کہ مولا ولایت کیا ہے، یہاں میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ ولایت کیا ہے؟ کہ ہماری ولایت صرف محبت کا نام نہیں ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے چل کے دکھاؤ، جو ہم کہتے وہ کر کے دکھاؤ، اس کا نام ولایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولایت ایک عظیم محبت کا نام ہے۔ محبت عمل کے ساتھ، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، محبت عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ خالص محبت نہیں ہے، خالص محبت سے کچھ نہیں ہوتا، محبت کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل بھی ہو۔ میں اکثر و بیشتر ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں کبھی آپ کے سامنے میں نے دی یا نہیں، یاد نہیں پڑتا ہے۔ مقصد ریپیٹیشن نہیں ہے، اگر دی ہے تو شاید ریویژن ہو جائے۔ آپ خدا نہ خواستہ آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پتہ کرتے کون اچھا ڈاکٹر ہے شہر کا، پتہ کرتے ہیں نا؟ کسی نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اچھی دوا لکھتے لکھتے ایسی دوا لکھ دیتا ہے جس سے آدمی مر جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ جائیں گے اس کے پاس؟ نہیں جائیں گے نا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 1% چانس ہے بھولنے کا، 99% اچھی دوائی لکھ، کہ بھیا وہ 1% خطرناک ہے۔ جسمانی علاج کے لیے بھولنے والے کے پاس ہم نہیں جاتے، تو جو روحانی ڈاکٹر ہو اور بھول جاتا ہو، ایک صلوات تو پڑھے بر محمد۔
ہے یا علی میرے مولا علی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ڈاکٹر کا پتہ کیا، اس ڈاکٹر پہ آپ کو عقیدہ بھی ہو گیا، گئے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے پرسکرپشن لکھ دی، دے دی۔ آپ نے پرسکرپشن کو آنکھوں سے لگایا، چوما، گھر پہ گئے، پولیتھین لیے، اس کے اندر اس کو بڑے احتیاط سے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، لپیٹا، پھر کالا یا ہرا کپڑا لیا، اس کے اوپر غلاف جیسا چڑھایا، پھر کالی ڈوری میں ڈال کے احتیاطاً گلے میں ڈال لیا۔ کیا آپ اچھے ہو جائیں گے؟ آپ اس کو چوم بھی رہے ہو، محبت بھی کر رہے ہو۔ 2-4 دن کے بعد جب طبیعت صحیح نہیں ہوئی، پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، سر آپ نے کیسا پرسکرپشن دیا؟ کیوں؟ کہا کچھ فائدہ ہی نہیں کیا۔ کہا دکھاؤ وہ دوائی کہاں ہے، وہ پرسکرپشن کہاں ہے؟ کہا یہ رہا، گلے میں تعویذ بنا کے لٹکایا۔ ڈاکٹر کہے گا یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں دیا تھا، میں نے عمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ قرآن تعویذ بن کے گلے میں لٹکنے کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، علی کی محبت خود عمل کی دعوت دیتی ہے۔ میں مانتا ہی نہیں اگر کوئی کہے کہ حسینی ہے اور بے نمازی ہے، مولائی ہے اور بے نمازی ہے۔ مولائی ہو کے بے نمازی ہونے کا سوال ہی نہیں۔ علی کی زندگی تو وہ خانہ کعبہ میں آئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا، دنیا سے گزرے تو پھر سجدے کے عالم میں تھے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی زندگی کو علی کی زندگی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے مولا۔ تو عزیزو یاد رکھیے کہ علی کا کہنا آسان ہے، علی والا بن کے دکھانا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، اگر خدا نہ خستہ کہیں بہک بھی گیا ہو نا، آتا علی ہی کے پاس ہے۔ ایک طرف امیر شام کی فوج ہے معاویہ کی، ایک طرف علی کی فوج ہے، ادھر پیسے بانٹے جا رہے ہیں، جو آ جائے اسے اتنا پیسہ ملے گا، جنگ کے بعد اتنی پراپرٹی ملے گی، جائیداد ملے گی، لوگ در در کے جا رہے ہیں اور جوائن ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ علی کی طرف کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ دیں گے وہ دیں گے، جسے آنا ہے علی کی طرف خلوص سے آ رہا ہے۔ ایسے میں ایک سپاہی چلا، سوچتا جا رہا تھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر جاتا ہوں دنیا مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی، لیکن مجھے دنیا کی ضرورت بھی ہے، لہٰذا میں چلتا ہوں، کچھ پیسے تو مل جائیں گے۔ کچھ دور چلا، کہا نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا علی والا اگر ہے، تھوڑا بہک بھی گیا ہے تو مولا کی محبت واپس لاتی ہے۔ کہا نہیں مجھے علی کے پاس جانا چاہیے۔ واپس آیا، پھر علی کی طرف چلا، مولا کے پاس آیا، سلام کیا، مولا نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے پیشانی کا بوسہ دیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج جو تو واپس آیا ہے نا، یہ جو ہے نا تیری ماں کی وجہ سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تیری ماں بھی جوانی میں غلط راستے کی طرف قدم اٹھا دی تھی، احساس ہوا، غلطی نہیں کی، واپس آ گئی۔ اگر وہ اس وقت واپس نہ آئی ہوتی تو نہ آتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی کی محبت کھینچ کے لاتی ہے عمل کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم منافق اور مومن کی پہچان علی سے کرتے ہیں، منافق اور مومن کی پہچان علی سے کرتے ہیں۔ جہاں ذکر علی آتا ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں، رسول کہتے ہیں میں پہچان جاتا ہوں یہ ہمارا ہے۔ اب میں بھی علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھتا رہتا ہوں، کچھ چہرے ہوتے ہوں پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے، چہرہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، علی کی محبت ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
جتنا شکر ہم اس ایک نعمت کا کرنا چاہے تو ہم ادا نہیں کر سکتے، بالکل ادا نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا۔ کروڑا شکر ہے کہ صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مومن بنا کے پیدا کیا۔ ہمارے خمیر میں محبت علی ابن ابی طالب لکھ دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منافق کو ساری دنیا دے دو، پوری دنیا کی دولت دے دو، اور کہو اس سے کہ تو ہمارا ہو جا، وہ ہمارا نہیں ہو پائے گا۔ اور جو ہمارا چاہنے والا ہے اس کے ناک پہ تلوار رکھ کے کاٹ دو اور کہو کہ ہم سے دور چلا جا، جائے گا نہیں۔ چھٹے امام کے پاس جو آیا تھا اس نے کہا تھا میں غریب ہوں، کہ غریب مت کہنا، ضرورت مند کہنا، ضرورت کسی کی بھی پڑ سکتی۔ کہ نہیں مولا فاقے چل رہے ہیں، اچھا تجھے دولت چاہیے، یہ سامنے پہاڑ ہے دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہوں مولا، اب غور سے دیکھ۔ غور سے دیکھا تو پورا پہاڑ سونے کا ہو چکا تھا۔ مولا یہ تو سونے کا پہاڑ ہے، کہ جا لے لے۔ اتنا پہاڑ؟ ہاں لے لے، اٹھا سکتا ہے پورا پہاڑ، لے کے جا، کاٹ کاٹ کے لے جا، زندگی بھر لے جا، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ ہماری ولایت چھوڑ دے۔ کہ مولا پھر مجھے یہ پہاڑ نہیں چاہیے۔ کہ پھر کس نے کہا تو غریب ہے؟ اللہ مولا کے پاس ایک چاہنے والا ہے، مولا میں نے چوری کی ہے، بہت مشہور واقعہ، میرے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ مولا نے کہا جا سوچ کیا؟ کہ نہیں مولا سوچنا کیا، میں نے چوری کی ہے۔ کہ نہیں شاید تجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے۔ کہ نہیں مولا میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دو۔ مولا نے کہا کمبر تلوار لے کے آؤ، انگلیوں کو کاٹ دیا۔ کہ مولا وہ انگلیاں مجھے دے دو۔ کہ لے لے، لے کے سیدھے پہنچا، بازار میں پہنچا۔ دیکھیے علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ بازار میں پہنچ کے کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا جس کا علی وہ مولا ہے جس کے لیے جس کو سورج سلام کرے، جس کے دروازے پہ ستارے اترے، جس کے دروازے پہ ملائکہ آئے، تعریف پہ تعریف کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے۔ ادھر سے ایک شخص گزر رہا تھا، ابن کوا، نام بھی ابن کوا، کوے کا بیٹا، ابن کوا ادھر سے گزر رہا تھا۔ آیا، دیکھ لیا تمہاری محبت کا کیا صلہ علی نے دیا، اور کرو محبت، کیا مل گیا تم کو؟ کیا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، میرا مولا وہ ہے کہ اپنا چاہنے والا بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سزا دیتا ہے، جو عام طور سے دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پولیٹیشین کا چاہنے والا ہو، بڑی سی بڑی غلطی کر دے، وہ آ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، بھئی اپنا آدمی ہے، چھوڑو بھی نہیں، اس کو جانے دو۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنے کو بچانا چاہتا ہے، اپنے والے کو، لیکن علی کہتے نہیں میرا بھی ہے، سزا دوں گا، کیونکہ یہ سزا چھوٹی ہے، وہاں سزا نہ ملے۔ اب ابن کوا نے دیکھا وہاں دال نہیں گلی تو سیدھے علی کے پاس آ گئے، آپ نے کس کے انگلی کاٹ دی ہیں، کتنی تعریف کر رہا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے ہم کہیں ہم علی کے چاہنے والے، یہ بات اور ہے، علی کہے میرا چاہنے والا۔ مرتبہ جاؤ حسن ادھر آؤ۔ کہ جی بابا، جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ۔ اے ہے اللہ اکبر، محبت میں درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بلا کے لاؤ۔ مولا حسن آئے، بابا بلا رہے، دوڑا ہوا آیا، یا علی فرمائیے۔ ابن کوا بھی بیٹھا ہوا ہے، دیکھتے اب علی کرتے کیا۔ یہی تو مصیبت ہے، جو اپنے جیسا سمجھے وہ کیا جانے علی کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنی جگہ رکھا، اپنے ابا کا دامن سے ڈھانپا، پھر نکالا، دیکھا کہ انگلیاں سلامت۔ اب اس نے دیکھی انگلیاں،
کہیں نشان بھی نہیں ہے. یہ وہ آپریشن نہیں ہے جو نشان چھوڑ جاتا. دیکھا کہ انگلی صاف ستھری. اب وہ بہت خوش ہو گیا کہ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ, سزا بھی مل گئی, جزا بھی مل گئی. تو ایک مرتبہ اب اس سے برداشت نہیں ہوا, یا علی جب جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ کیا کہنے میرے مولا کے, کہتے کیا ہے, کاٹنا میری عدالت تھی, جوڑنا میری ولایت تھی. مولا سلامت رکھے. تو دیکھا آپ نے, یہ ہے عظمت, یہ ہے عظمت. اسی لیے تو ان کا واسطہ دے کے دعا مانگنے کا حکم ہے. دیکھیے میں نے مسلسل کچھ نہ کچھ اس سال آپ کو مجلسوں میں دیا ہے. بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کی. ایک ایسی دعا مولا علی سے منسوب ہے. مولا نے کہا کہ اگر کسی کی دنیا اور آخرت خطرے میں ہو, دنیا خطرے میں کا مطلب بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے, عزت پہ بات آ رہی ہے, اولاد دور چلی جا رہی ہے, یہ خطرے کی نشانیاں ہیں نا. بھائی دشمن ہو گئے ہیں, میاں بیوی میں نہیں بنتا ہے, کیا ایسے حالات آ جائے, یا آخرت کی پریشانی, مطلب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, روزہ رکھنے دل نہیں لگ رہا ہے, حج پہ جانے دل نہیں چاہتا, زیارتوں پہ جانے دل نہیں چاہتا, اللہ نے دیا ہے لیکن جا نہیں پا رہے ہیں. کہا کہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچنا ہو اور چاہتا یہ ہو کہ قیامت میں جب سب پیاسے ہوں تو وہ سیراب اٹھے, سب پیدل ہوں تو اس کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے, اس کا چہرہ نورانی ہو جائے, تو وہ یہ دعا پڑھے. وہ ہے دعائے یستشیر. ہر کتاب میں مل جائے گی آپ کو, دعائے یستشیر. اس کو ضرور پڑھا کیجیے, خاص کر قرض داری کے لیے. لوگ مقروض ہو جاتے ہیں, لاکھ چاہتے ہیں کہ قرض داریاں جو ہے نا دور ہو, لیکن ہو نہیں پاتی. کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, بڑے پریشان رہتے. ان کے لیے خاص کر دعائے یستشیر یہ پڑھیے. آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی, صحت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ, آمدنی میں برکت ہو جائے گی, پیسے میں برکت ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں عقیدے کا ہونا ضروری ہے, عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہو نا, کوئی پریشانی آ نہیں سکتی. خندق کا میدان ہے, جنگ خندق کا ٹائم ہے, اور جنگ خندق ایک عجیب و غریب جنگ ہے. ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ایسی جنگ تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوئی. خندق کے باہر کوئی مسلمان نہیں, سب خندق کے اندر ہے. جہاں جہاں مسلمان تھے سب کو بلا لیا گیا اور ایک جگہ جمع کر لیا گیا. چاروں طرف کافروں کا پہرا, اور یہ لوگ پہرا دے رہے تھے کہ کوئی مسلمان باہر نہ نکلنے پائے. سوشل بائیکاٹ تھا پوری طریقے سے. مدینے میں کوئی راشن آ نہیں سکتا, مدینے سے کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی. تو جو کچھ مدینے میں تھا کچھ عرصے میں ختم ہو گیا, لوگ بھوکے رہنے لگے. رسول اللہ کے پاس آئے, اناج ختم ہو گیا, باہر سے کچھ آ نہیں رہا ہے, ہم کیا کریں گے, باہر تو سب نے ہم نے پہرا دے دیا ہے. کہا کہ کام کرو, کھجور کھاؤ. کھجور کھائے گئے, کھجور ختم ہو گئے. کہا گٹلیوں کو سکھاؤ, گٹلیوں کو سکھانے رکھا. آپ کیا کھائیں گے, کہا کھجور کے پتوں کو اوٹا کے پیو, کسی طریقے سے پیٹ بھرو. اس طرح بھی گزرا, یہاں تک کہ کھجور کی گٹلیوں کو کوٹ کے اس کا آٹا بنا کے اس کی روٹیاں بنا کے کھائی گئی. جب آخر میں سب ختم ہو گیا تو یہ حالت ہو گئی کہ اب کچھ نہیں رہا. یہ تھی وہ جنگ خندق جس میں مولا کائنات کی ایک ضربت نے پورے اسلام کو بچا لیا, پورے اسلام کو بچا لیا. ایسے سوچیں تو ایسے ماحول میں کتنے بھوکے رہے ہوں گے لوگ. رسول اللہ نے اعلان کیا اگر کسی کے پاس کچھ ہے ایک مسلمان کو کھلا دے تو ایسے ہے جیسے 1000 کو کھلا دیا. تو ایک بندہ ایسا بھی تھا, اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی. اس نے سوچا کہ آج میں دعوت رسول کو کرا دیتا ہوں اور مولا علی کو کرا دیتا ہوں. جب مسلمان کو کھلاؤ تو اتنا ثواب. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. اکثر میں کبھی کسی دعا کا ذکر یا نماز کا کرتا ہوں, اس کا فائدہ کیا ہے.
بالکل بزنس مائنڈ بھی نہ بنیے گا. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ وہ عبادت کر رہے ہو اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہے, دعا پوری ہوتی ہے. دیکھیے مولا سے کسی نے پوچھا تھا دعا میں نماز میں کیا فرق ہے, مولا کے علاوہ کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا تھا. کہ نماز کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ قبول کروں گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا کیوں آج کل دعائیں بتا رہے ہو. سنیے, نماز کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ قبول کروں گا, دعا کے لیے کہا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا تو مانگو میں قبول کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد یہ چاہنے والا گیا اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں دعوت کرنے والا ہوں. کہا ایک ہی بکری ہے لیکن آج اسے کاٹ دیا جائے گا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, برکت ہی برکت ہے. جس گھر میں رسول آ جائے, جس گھر میں امام آ جائے, اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. گیا, یا رسول اللہ میرے یہاں دعوت ہے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں چاہتا ہوں کہ مولا بھی آئے. کہا جاؤ علی کو دعوت دے دو. آئے, یا علی خندق کا موقع ہے, سب بھوکے رہتے ہیں, کئی وقت کے فاقے چل رہے تھے. کہ یا علی میرے گھر پہ دعوت. علی نے پلٹ کے کہا چلو بھائی. اس مومن کے سب کی دعوت. اب یہ گھبرا گیا, اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں سب کو نہیں بلا رہا ہوں. اب خاموش ہو گیا, کیا بولے. مولا نے ایسا کہا جلدی جلدی گھر پہ آئے, کتنا آٹا ہے. ادھر مولا نے کہا سب کھدائی کر رہے تھے خندق کی, صبح سے بھوک تھی پیاس تھی, سب کی بھوک چمکی ہوئی تھی. سب نے کہا چلو آج دعوت کھائیں گے. علی چلے سب کو لے کے, ادھر سے رسول چلے. یہ دوڑ کے بیوی کے پاس آیا, کتنا آٹا ہے. کہا وہ تو 1 پاؤ آٹا ہے. کہا اور بکری ایک ہی ہے. کہا اب کیسا کریں گے, سارے مسلمان آ رہے. کہا تم نے بلایا تھا. کہا میں نے نہیں بلایا. کہا کس نے بلایا ان کو. کہا علی نے. کہا پھر تو کیوں فکر کرتا ہے. پھر تو کیوں فکر کر. حضرت علی ابن ابو طالب بان ولد نعرہ السلام. اچھی بیوی ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ عام طور سے اب سنبھالو, بلایا تم نے تھا, مجھ سے پوچھ کے گئے تھے, لیکن مومنہ تھی. کہ تو نے تو نہیں بلایا نا. کہ نہیں علی نے بلایا, لیکن آ تو میرے گھر میں رہے. کہ وہ بھی تو علی نے بلایا ہے, آنے دے کوئی بات نہیں. ادھر رسول سب سے پہلے آئے. یا علی اتنے سارے مسلمان, ایک چھوٹا سا گھر جس میں صرف 10 آدمی کی کیپیسٹی تھی بیٹھ جائیں تو. کہ یا علی ایک کام کرو, میں دیکھ کے پاس بیٹھتا ہوں, تم یہاں پہ گیٹ پہ کھڑو, 10 کو بھیجنا. 10 آدمی آئے. علی نے کہا جاؤ رسول اللہ سے کہو بکری کی 1 ٹانگ اور کچھ روٹیاں دے دے. یا رسول اللہ. علی نے کہا بکری کی 1 ٹانگ اور کچھ روٹیاں, کل لے جاؤ. اب وہ 10 آدمی بیٹھ کے کھائے, نکل گئے. پھر 10 آدمی آئے. علی نے کہا جاؤ بکری کی 1 اور ٹانگ اور روٹیاں. آ کے کہا, رسول نے دے دیا. پھر وہ چلے گئے کھا کے, پھر آئے. پھر رسول علی نے بھیجا, پھر علی نے بھیجا, پھر علی نے بھیجا, پھر علی نے بھیجا. اب یہ پریشان جا بھی رہا ہے لا بھی رہا ہے, کئی چکر لگ گئے ٹانگ لاتے لاتے. علی نے دیکھا پریشان ہے. کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے. کہ میں سوچ رہا ہوں اس بکری کی ٹانگیں کتنی تھی. صلوات پڑھے بر محمد. ماشاء اللہ, مولا سلامت رکھے. یا علی کہنے والوں کو, کہلوانے والوں کو, سب کو. اس طرح سے پورے مسلمان فارغ ہو گئے.
جیسے کا سالن ویسا تھا، جیسے کی روٹی ویسی تھی۔ جب سب کھا کے چلے گئے، بیوی نے کہا دیکھو مہمان آ کے کھا کے چلے بھی گئے اور ہمارے لیے چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد تو یہ وہ علی ہے جس نے جنگ میں بھی عدالت نہیں چھوڑی، جنگ میں بھی سخاوت نہیں چھوڑی۔ سخاوت ایسی، دشمن کی تلوار ٹوٹی، جیسے تلوار ٹوٹی نے کہا یا علی ہم نے سنا آپ بہت سخی ہیں۔ کہ بے شک سخی ہیں، میں بھی سخی، میرا باپ بھی سخی، میرا دادا بھی سخی۔ سخی کا مطلب جو مانگو دے دو گے، بے شک دے دیں گے۔ کیا چاہیے تجھے؟ تلوار دے دو۔ بھائی اتنی سی بات، لے لے۔ تلوار دیکھا، علی کو دیکھا، تلوار دیکھا، علی کو دیکھا۔ یا علی یہ کیا؟ ادھر سے وی آئی پی لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں کیا کروں، وی آئی پی میں بھی 3 ہی حروف ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے ورما۔ تلوار کو دیکھا، علی کو دیکھا۔ یا علی یہ کیا؟ اگر اس تلوار سے میں آپ کو قتل کر دوں تو کون بچائے گا؟ کہ وہی بچائے گا جس نے میرے ہاتھ سے تجھے بچایا۔ کیا انداز ہے میرے مولا کا، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ عزیزان محترم، فخر محسوس کیجئے جب آپ کے دل سے علی علی نکل رہا ہو۔ فخر محسوس کیجئے، کیونکہ ایسا کسی کو نہیں ملا جیسا ہمیں ملا۔ یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لوگ تاریخ کے ساتھ بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے۔